اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال۔ سورۃ الواقعہ آیت 41۔ بائیں والے تو بائیں والوں کا کیا پوچھنا۔ تین گروہ کا ذکر ہے۔ قیامت کے دن لوگ تین گروہوں میں بٹ جائیں گے۔ پہلا گروہ سابقین اولین ہے، وہ مقربین۔ دوسرا گروہ اصحاب یمین ہے، داہنے والے۔ تیسرا گروہ اصحاب شمال ہے، بائیں والے۔ یہ اصحاب الشمال کے بارے میں ما اصحاب الشمال، اصحاب شمال کا کیا پوچھنا، کر کے ان کے اوپر آنے والے عذاب کی طرف ایک اجمالی اشارہ ہے۔ تفصیل آگے آ رہی ہے۔ وہ اصحاب شمال کس حالت میں ہوں گے؟ وہ ظاہر جہنم میں ہوں گے۔ فی سموم و حمیم وظل من یحموم لا بارد ولا کریم۔ وہ جلتی ہوا اور کھولتے پانی میں ہوں گے، سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، جس میں نہ خنکی ہے نہ راحت۔ سائے میں خنکی ہوتی ہے لیکن اس میں خنکی نہیں ہے۔ اصحاب شمال تین اطراف سے مختلف عذاب اور اذیتوں کا سامنا کر رہے ہوں گے۔ پہلی بات تو ہے باد سموم، جلا دینے والی ہوا کے لپیٹ میں ہوں گے۔ باد سموم، جلا دینے والی ہوا، وہ ہوا چلے گی اور وہ اس میں جھلس جائیں گے۔ وہ حمیم، دوسری طرف سے کھولتا پانی ان کے اوپر جو ہے وہ گرائے جا رہے ہوں گے، جس سے پورا جسم گل جائیں گے۔ تیسری طرف سے فی ظل من یحموم، اور وہ سیاہ دھواں کے سائے میں ہوں گے۔ سیاہ دھواں، یحموم کہتے ہیں سیاہ دھوئیں کو، اور سیاہ دھوئیں میں جو سایہ ہوتا ہے تو سائے میں انسان کو آرام ملتا ہے، سکون ملتا ہے، لیکن وظلٍ، یہ جو سایہ ہے یحموم کا سایہ، یہ وہ آرام و سکون دینے والا سایہ نہیں ہے۔ یہ ایک قسم کا ایک عذاب میں اضافہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں فرمایا لا بارد ولا کریم۔ سایہ میں ٹھنڈک سی ہوتی ہے، سایہ میں انسان بیٹھتا ہے ٹھنڈ سا ہوتا ہے، اور سایہ میں بیٹھنا جو ہے وہ قابل ستائش حالت ہوتی ہے انسان کے لیے۔ سایہ، آپ کہتے ہیں آپ کا سایہ ہم پر قائم ہو، فلاں کا سایہ ہم پر قائم ہو۔ سایہ امن و سکون کی علامت ہے، لیکن یہ سایہ جو ہے نہ اس میں لا باردن ٹھنڈک ہوگی ولا کریم،
کوئی قابل ستائش بات نہیں ہوگی۔ کریم ہر چیز کے قابل ستائش کو کریم کہتے ہیں۔ جی، الاحجار الکریمہ کہتے ہیں، احجار کریمہ یعنی قابل ستائش پتھر۔ کریم ایک شخص کے لیے، شخص کو آپ کریم کہتے ہیں، یعنی یہ قابل ستائش ہے۔ اس لیے ہر قابل ستائش کریم کہتے ہیں۔ اس میں کریم نہیں ہے، اس میں کوئی قابل ستائش، کوئی یہ سایہ ہے، لیکن یہ سایہ عذاب کا سایہ ہے، اس میں قابل ستائش کوئی چیز نہیں ہوگی۔ انہم کانوا قبل ذلک مترفین، یہ لوگ اس سے پہلے ناز پرور تھے۔ مترف ناز پروری کو کہتے ہیں، عیش و نوش کی زندگی کرنے والے، عیش و نوش کی زندگی کرنے والے کو مترف کہتے ہیں۔ یہ اس گناہ میں کیسے مبتلا ہو گئے یہ لوگ؟ کیا دنیا کی زندگی میں یہ لوگ عیش و نوش میں زندگی کرتے تھے، مال و دولت کے نشے میں ہوتے تھے۔ ایک قابل توجہ بات ہے کہ دنیا کی مال و دولت جو ہے وہ کچھ لوگوں کے لیے وہ نعمت ہوتی ہے جو اس مال دولت میں آ کر وہ نشے میں نہیں آتے۔ باقی لوگوں کے لیے مال و دولت ایک عذاب ہے، وہ نشے میں آتا ہے۔ مال و دولت ملنے سے انسان کی خواہشات کی سینگ، دانت اور پنجے نکلتے ہیں، پھر وہ کبھی سیر نہیں ہوتے، کبھی بھی خوش اور راضی نہیں ہوتے، اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے۔ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، سکون سے آرام سے ہے، اس لیے آپ کے خواہشات نے سینگ نہیں نکالی، سینگ نہیں نکالی، اس لیے آپ کے پاس رائی نہیں ہے، کیسے سینگ نکالے؟ آپ کے پاس زندگی گزارنے کا ایک ذریعہ معاش ہے، بس اسی سے وقت گزارتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، آرام کرتے ہیں، یہ کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ لیکن جن کے پاس دولت آ جاتی ہے ان کو کوئی آرام شارام نہیں آتا، ان کو کوئی عیش و نوش نہیں ہوتا۔ دوسرے لوگ خیال کرتے ہیں وہ عیش و نوش میں ہے، کہ وہ عیش و نوش میں نہیں آتے۔ انسان کے اندر سے جو دھرندہ، انسان کے اندر جو موجود دھرندہ، وہ اس کو موقع ملتا ہے تو وہ ہر طرف سینگ مارتا ہے، اس کو اور چاہیے ہوتا ہے، اور چاہیے ہوتا ہے۔ مترف، عیش و نوش بہت بڑی بری صفت ہے، اکثر بہت کم لوگ ہوتے ہیں عیش و نوش میں ہے، اس کے باوجود وہ دین کو، مذہب کو، اللہ کو فراموش نہیں کرتے۔ حدود میں رہتے ہیں۔ ایک مومن کراچی میں مرحوم ہو گئے، مالدار تھے، کارخانہ دار، بہت مومن، اہل خیر۔ ان کا کہنا تھا، ایک مرتبہ مجھ سے کہا، اے صاحب، ہم ایک زمانے میں زندگی کرتے تھے بمبئی میں، تقسیم سے پہلے ہم بمبئی میں ہوتے تھے۔ بمبئی میں ہم 9 افراد ایک کمرے میں سوتے تھے،
ہم 9 افراد کے لیے جو ناشتہ تھا، ناشتہ بہترین ناشتہ جو مہینے میں 1 یا 2 مرتبہ ملا کرتا تھا، بہترین ناشتہ کیا تھا؟ 2 انڈے۔ 9 افراد میں تقسیم کریں آپ 2 انڈے، کتنا آتا ہے؟ تھوڑا تھوڑا سا آتا ہے۔ وہ ہمارا بہترین ناشتہ تھا۔ اس وقت غربت تھی وہاں، وہ بتا رہے تھے یہ غربت کا یہ عالم تھا کہ ہمارا بہترین ناشتے کا یہ ہے۔ اب میں کارخانے کا مالک ہوں، اس وقت کا جو سکون اور آرام ہے ابھی نہیں ہے، میرے کوئی مشکلات بھی نہیں ہے، میرے لیے کوئی قابل ذکر پریشانی نہیں ہے۔ کیوں پریشان ہے؟ کوئی پریشانی نہیں۔ بے سکون کیوں ہے؟ بے سکون ہے۔ مال دولت انسان کو بے سکون کر دیتا ہے۔ یہاں پر میں ایک بات کہا کرتا ہوں، اس کا میں تکرار کروں اس جگہ۔ دنیا کا جو مال اور دولت ہے، اس میں سے آپ کو زندگی کے لیے ضرورت کا مال اور دولت مل جاتی ہے، ضرورت کا۔ آپ کے پاس گھر نہیں تھا، گھر ہو گیا، خوش، اطمینان، سکون۔ آپ کے پاس کوئی روزگار نہیں تھا، روزگار بھی ہو گیا، ماہانہ آمدنی بھی بن گئی، خوش، سکون۔ اور اب آپ کا گھر ہے اپنا، آپ کا روزگار ہے، اور آپ کا گزر اوقات اچھا ہوتا ہے، اچھا گزر اوقات ہوتا ہے، خوش اور سکون۔ جی، یہ فطرت اور جبلت اور انسانی ساخت و بافت خداوند عالم نے جو اس انسان کو کس مقصد کے لیے بنایا ہے اس کے مطابق ہے۔ دنیاوی زندگی چاہیے، جی، ترک دنیا کی مذمت ہے۔ لیس منا، ائمہ کی فرمان ہے، ہم میں سے نہیں ہیں وہ لوگ جو اپنے دنیا کو آخرت کے لیے ترک کرے اور اپنے آخرت کو دنیا کے لیے ترک کرے۔ لیس منا من ترک الدنیا لآخرتہ۔ ایسا نہیں ہوتا کہ دنیاوی زندگی کے لیے جو آپ کی اپنی عزت کی کمائی کرنا واجب ہے کبھی، اور کبھی مستحسن ہے۔ اب کبھی کمائی کرتے ہیں، جی، کمائی کرتے ہیں، کیا کرنا ہے آپ نے کما کے؟ بچے پالنا ہے اور کیا کرنا ہے، بس، اور کوئی مقصد نہیں۔ اور کیا مقصد؟ کیا اس سے زیادہ ہوتا نہیں ہے، کمائی اتنی ہوتی ہے۔ اچھا، القاد علی عیالہ کالمجاہد فی سبیل اللہ۔ اللہ اکبر۔ اپنے بچوں کے لیے محنت کرنے والا راہ خدا میں جہاد کرنے والے کی طرح۔ یہ دنیا داری نہیں ہے، یہ زندگی ہے، زندگی ہے، زندہ رہنا، اور وہ بھی عزت کے ساتھ زندہ رہنا۔ اپنے آپ کو ذلیل اور خوار کرنا حرام ہے، مت کرو ذلیل، کماؤ اور عزت کی زندگی گزارو۔ یہ دنیا داری نہیں ہے، اپنی زندگی کی ضروریات اور لوازم کا فراہم کرنا جہاد ہے، راہ خدا میں جہاد کرنے والے کی طرح ثواب ہے، ثواب، جی۔ لیکن بات آتی ہے اس سے آگے، اب اس کی زندگی بھی ٹھیک ہو گئی، مال دولت وہ ہو گیا، گھر بھی ہو گیا، اور ماہانہ آمدنی بھی، گزر اوقات بھی صحیح ہو گیا۔
سکون اور آرام ہے. اس کا دھرندہ جو ہے وہ سینگ نہیں مارتا، اب سکون سے رہتا ہے. لیکن جب آپ کو آپ کی لاٹری نکل آئی، کروڑوں کا مالک ہو گئے آپ، اسی رات آپ سے نیند اڑ جائے گی. اس رات کو آپ نہیں سوئیں گے. پہلے خراٹے لے کر آرام اور سکون سے سوتے تھے، اب آپ کروڑوں کے مالک ہو گئے، نیند غائب، سکون غائب، اضطراب، پریشانی. کیا ہو گیا؟ یہ ہو گیا کروڑوں کا مالک ہو گئے بیٹھے بیٹھے، اب سکون کیوں چھن گیا؟ اگر وہ سمجھدار ہوتا وہ کہتا ہے کہ سکون اس لیے چھن گیا کہ میرے وجود کے اندر جو درندہ ہے وہ بیدار ہو گیا اس پیسے کے ملنے سے. اس نے میرا سکون چھین لیا، مجھے اضطراب میں ڈال دیا. انہم کانوا قبل ذلک مترفین. اور جب اس کا درندہ بیدار ہو جاتا ہے، وہ جرم کا ارتکاب کرتا ہے. دنیا میں جو بھی جرائم ہے یہ مراعات یافتہ طبقہ جو ہے اس کی طرف سے ہوتا ہے. مراعات یافتہ طبقہ ہر معاشرے میں ہوتے ہیں، مترفین ہوتے ہیں. مراعات یافتہ طبقہ ہوتا ہے، وہ استحصال کرتے ہیں دوسروں بیچاروں کو. وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ. یہ عیش و نوش والے کیا کرتے تھے؟ اور یہ لوگ گناہ عظیم پر اصرار کرتے تھے. یصرون، اصرار کرتے تھے. علی الحنث، گناہ پر، العظیم، گناہ عظیم پر اصرار کرتے تھے. الحنث کہتے ہیں قسم توڑنے کو. ایسا کہ ہے قرآن مجید میں حضرت ایوب کے لیے کہ حضرت ایوب مریض ہو گئے، بیمار ہو گئے، اور حضرت ایوب نے قسم کھائی تھی، وہ اپنے زوجہ پر ناراض ہو گئے، اس نے خدمت کرنا چھوڑ دیا. کیا کیا؟ اور قسم کھائی تھی میں اس کے ساتھ جو ایک کام کروں. بعد میں جب ٹھیک ہو گیا تو پھر وہ سزا دینا جو ہے وہ اس کے حق میں نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی ان پر کہ وہ قسم کھائی تھی اصل 100 کوڑے ماروں گا. تو حکم یہ ہوا کہ 100 تنکوں پر مشتمل ایک گچھا ہاتھ میں لے لو اور وہ مارو. 100 کوڑے ہو گئے. وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ. ہم نے کہا اپنے ہاتھ میں ایک گچھا تھام لے اور اسی سے ماریں اور قسم نہ توڑیں. وَلَا تَحْنَثْ، قسم نہ توڑیں. سبحان اللہ. اس کو حیلہ شرعی کہتے ہیں. کبھی اس قسم کا شرعی ذریعہ بہانہ ہوا کرتا ہے. وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ. اور وہ بڑے بڑے گناہوں کے اوپر، یہاں پر الحنث مراد لیا ہے گناہ، اس سے گناہ مراد لیا ہے. یعنی ان کا حنث عظیم، بڑا گناہ
کیا تھا کہ وہ قسم کھاتے تھے قیامت نہیں ہے، یہ حنث عظیم ہے، اور وہ بھی حنث عظیم بھی اصرار بھی کرتے تھے، وہ بھی اور گناہ ہو گیا، اصرار کرنا، بار بار اسی گناہ کو تکرار کر کے بجا لانا، یہ اللہ تعالیٰ کی شان میں، ان کی اس میں جسارت ہے، بڑی جسارت ہے، بے اعتنائی ہے یہ اصرار کرنا۔ اس لیے حدیث میں ہے لا صغیرۃ مع الاصرار ولا کبیرۃ مع الاستغفار، گناہ صغیرہ نہیں رہتا اگر وہ اصراراً بار بار اس کو انجام دے، وہ گناہ صغیرہ نہیں رہتا، اور گناہ کبیرہ نہیں رہتا اگر وہ استغفار کرے۔ یہ استغفار کرو، اللہ ارحم الراحمین ہے، بہت مہربان ہے رب، استغفار کرو معاف فرما دیتا ہے۔ جی یہاں پر ہے وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ، وہ عظیم گناہ پر اصرار کرتے تھے، وہ عظیم گناہ کا ذکر آتا ہے وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، اور کہا کرتے تھے کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک اور ہڈیاں بن جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی؟ وہ اعادہ حیات کو ناممکن تصور کرتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ جب ہم خاک ہو جاتے ہیں تو پھر دوبارہ کیسے ہم کو زندہ کیا جا سکتا ہے۔ جی منکرین کے لیے یہ قابل فہم نہیں تھا، اصل میں پہلے انکار ہوتا تھا، انکار ہونے کی صورت میں بات اس کے لیے قابل فہم نہیں ہوتی تھی، اسے اپنے اعادہ حیات کو وہ نہیں مانتے تھے کہ ہم مٹی میں خاک ہونے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے ہو جائیں، جبکہ وہ روز مشاہدہ کر رہے ہیں کہ ایک زمین ہے مردہ، خشک، خاک، کچھ نہیں ہے اس میں، اور جب اس پر پانی پڑتا ہے سرسبز ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید بھی مثال کے طور پر پیش فرماتا ہے ہمیشہ کہ ہم جب زمین نازل کرتے ہیں اور زمین سرسبز ہوتا ہے اور نئی زندگی آ جاتی ہے، وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، جس طرح یہ سبزہ زیر زمین سے اگتا ہے باہر، اسی طرح تم زیر زمین سے باہر آ جاؤ گے قیامت کے دن۔ اعادہ حیات کا روز ہم مشاہدہ کرتے ہیں جی، لیکن یہ انسان اس پر غور نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہے، اس لیے بات سمجھ میں نہیں آتی۔ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ، آپ کہہ دیجئے اگلے اور پچھلے سب ایک مقررہ دن، مقررہ وقت پر جمع کیے جائیں گے۔ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، اولین آخرین، تم اپنے آباء و اجداد کی بات کرتے ہو، اس سے پہلے سینکڑوں سال پرانے لوگ سب کو اٹھائے جائیں گے، ایک مقررہ دن، میقات مقرر وقت کو کہتے ہیں۔
مقررہ وقت پر اٹھائے جائیں گے۔ وہ یوم معلوم، وہ یوم یعنی روز قیامت، قیامت کا دن ہے، وہ ایک معلوم دن ہے۔ کس کے لیے معلوم دن ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ یہ قیامت کب برپا ہوگی؟ یہ ان علوم غیبیہ میں سے ہے جو ذات مقدس الہی کے ساتھ مختص ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی ہستی کو بھی یہ علم نہیں دیا گیا۔ ثم انکم ایھا الضالون المکذبون لآکلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون علیہ من الحمیم فشاربون شرب الہیم ھذا نزلہم یوم الدین۔ پھر تم اے گمراہو، اے گمراہو، تکذیب کرنے والو، ایھا الضالون المکذبون، گمراہو، تکذیب کرنے والو، زقوم کے درخت میں سے کھانے والے ہو۔ لآکلون، کھانے والے ہو زقوم کے درخت سے، پھر اس سے پیٹ بھرنے والے ہو۔ زقوم کے درخت سے کھا کر اپنا پیٹ بھرتے ہو، پھر اس پر کھولتا ہوا پانی پینے والے ہو۔ زقوم کا درخت سے جب کھائیں گے تو پیٹ میں جانے کے بعد بھوک مٹ جائے گی، عذاب میں اضافہ ہوگا، اور پھر اس کے اوپر جو ہے وہ کھولتا ہوا پانی پئیں گے تو اور عذاب میں اضافہ ہوگا۔ فشاربون شرب الہیم، پھر وہ بھی اس طرح پینے والے ہو جیسے پیاسے اونٹ پیتے ہیں۔ جزا کے دن یہ ان کی ضیافت ہوگی۔ ھذا نزلہم، یہ ان کی ضیافت ہوگی۔ یہ طنزاً یہ ارشاد فرمایا کہ یہ ہے تمہاری ضیافت، یہ کھانا، یہ پینا، اور اس طرح کا تمہارا حشر جو ہے وہ قیامت کے دن ضیافت ہے تمہاری۔ اعاذنا اللہ من ذلک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔